میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ صہیب توحید اور ہمارے آج کے ایپیسوڈ کا ٹاپک ہے کووڈ اینڈ مینٹل ہیلتھ. اور ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر رافع فاروقی نے، جو کہ سائیکائٹرسٹ ہیں، یعنی ماہر نفسیات. آپ کنسلٹنٹ نیورو سائیکائٹرسٹ ہیں کینٹ اینڈ مڈ وے پارٹنرشپ ٹرسٹ یو کے میں. آپ سابق چیئر ہیں نیورو سائیکائٹری فیکلٹی کالج آف سائیکائٹرسٹ لنڈن. ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. تھینک یو سہیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروفیسر صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ کووڈ-19 پینڈیمک سے سائیکیاٹرک کنڈیشنز کے ٹرینڈز کس طرح انفلوئنس ہوئے؟ اچھا دیکھیں، پینڈیمک از اسٹل تو ہم ابھی بھی سیکھ رہے ہیں. کسی ڈیزاسٹر کے زمانے میں یا پبلک لیول ڈیفیکلٹی کے زمانے میں جو سائیکیاٹرک ڈس آرڈر ہیں کامن، ان کے ریٹس آلموسٹ دگنے ہو جاتے ہیں. اس کی مختلف وجوہات ہیں. اسٹریس ریلیٹڈ ڈس آرڈرس بڑھ جاتے ہیں، ظاہر ہے، کیونکہ اسٹریس تو انوائرمنٹ میں ہے، جو آپ کام کر رہے ہیں اس میں ہے، جب آپ باہر جاتے ہیں تو اس میں اسٹریس ہے. اس کے علاوہ جو ڈپریشن ریلیٹڈ اور جو موڈ ریلیٹڈ ڈس آرڈرز ہیں، جیسے کہ مینک ڈپریسو النس، ان کے ریلیپسز بڑھ جاتے ہیں. تو جو وہ لوگ جن کو پہلے ڈپریشن کی ہسٹری ہے، انزائٹی کی ہسٹری ہے، یا جو آپ کہتے ہیں بائی پولر ڈس آرڈر ہے، اس کی ہسٹری ہے، وہ اسٹریس کے زمانے میں وہ لوگ زیادہ ریلیپس کرتے ہیں انفارچونیٹلی. اسی طرح جو نئے کیسز ہیں ڈپریشن کے، چاہے وہ سوشولوجیکل ایشوز سے ریلیٹڈ ہوں یا ریلیشن شپ ڈیفیکلٹیز ہو اسٹریس کے ٹائم پہ، تو لیکن اوور آل جو ویو ہے کہ ڈیزاسٹرز کے زمانے میں جو نفسیاتی امراض ہیں وہ تقریباً دگنے ہو جاتے ہیں. اوکے ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ موربیڈیٹی اور مورٹیلٹی کی ڈپریسنگ سٹوریز آ رہی ہوتی ہیں ہر طرف سے، فیملی میں، فرینڈز کے ساتھ، اور ڈاکٹرز کی کمیونٹی میں ہم لوگ اپنے کولیگ سے سن رہے ہوتے ہیں. تو لوگوں کو اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے کہ ان کے مینٹل ہیلتھ پر منفی اثرات نہ پڑیں ان سٹوریز کے؟ دیکھیں، سائیکائٹری کی مختلف برانچز سے کچھ اہم سبق لیے جا سکتے ہیں. تو سائیکائٹری اور سائیکولوجی کی ایک برانچ ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ بیہیورل میڈیسن اور بیہیورل سائیکولوجی. اس میں کچھ بہت اہم سبق. ایک اہم سبق ہے جس کو میں اس کو سمپلیفائی کریں، وہ یہ کہ لوگوں کو ایک ٹائم ٹیبل کے مطابق زندگی جینی سیکھنی پڑتی ہے، اسپیشلی ڈیزاسٹر کے زمانے میں جہاں تک. تو خبریں سننے کا ایک ٹائم ہے، خبریں پڑھنے کا ایک ٹائم ہے، کچھ ٹائم جو ہے وہ بیوی بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے ہے، کچھ ٹائم جو ہے وہ ان ایکٹیویٹیز کے لیے ہے جو لیجر بیسڈ ایکٹیویٹیز کہلاتی ہیں، یا وہ ایکٹیویٹیز جو آپ کو خوشی دے سکتی ہیں. کسی کے لیے خوشی میوزک سننا ہو سکتا ہے 5 منٹ کے لیے، کسی کے لیے خوشی ٹیلی فون اٹھا کے کسی دوست سے بات کرنا ہو سکتا ہے، کسی کے لیے خوشی جو ہے صرف 5 منٹ کی سے 15 منٹ کی نیند ہو سکتی ہے. تو اگر لوگ سارے وقت خبریں سنتے رہیں گے یا سوشل میڈیا پہ جو بہت ساری آپ کی مکس آتا ہے فیک نیوز اور اصلی نیوز کا، اس میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں گے تو لائف تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس کو بیہیورل ٹرمز میں ہم کہتے ہیں کہ اٹس امپورٹنٹ ٹو اسٹرکچر یور ڈے. اسٹرکچرنگ ڈے. اچھا، اس کے علاوہ جو تھوڑی سی اویئرنیس کی ضرورت ہے. اگر آپ ویڈیو گیمنگ ریسرچ کو اٹھا کے دیکھیں تو جب ویڈیو گیم کے اندر پوائنٹ بنتا ہے تو دماغ میں ایک نیورو ٹرانسمیٹر ریلیز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ سوشل میڈیا اور ہاتھ میں جو ہر وقت ٹیلی فون ہے ہمارے، میرے آپ کے سب کے، تو جب نیا میسج آتا ہے تو وہ بھی جب پنگ آواز آتی ہے تو وہ ایک نیورو ٹرانسمیٹر دیتی ہے، اچھا محسوس ہوتا ہے. جب نہیں آتا تو ہم تلاش کرتے ہیں. ٹھیک، جب بہت زیادہ آ رہے ہوتے ہیں تو لوگ گھنٹوں گزار دیتے ہیں. تو یہ تھوڑی سی سوشل اویئرنیس اور پرسنل اویئرنیس کہ اگر اس کی بہتات ہوگی تو پھر پریشانی کے خیالات روکنا اور
مسائل سے نمٹنا بھی مشکل ہو جائے گا. ڈیفینیٹلی. پروفیسر فاروقی یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں انسیکیورٹی کا ایک احساس ڈیولپ ہو گیا ہے کہ ہاسپٹل اتنے اوور ویلم ہو چکے ہیں کہ اس وجہ سے شاید ہمیں پراپر کیئر نہیں فراہم ہو سکے اگر ہم بیمار ہوں. سیکورٹی کے ان فیلنگ سے کس طرح ڈیل کرنا چاہیے؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیریاٹرک پاپولیشن میں یہ انسیکیورٹی بہت پائی جا رہی ہے آج کل. کہ جو کووڈ-19 یہ جان لیوا مرض ہے, ٹھیک ہے, تو اگر انسیکیورٹی نہیں ہوگی تو لوگ احتیاطی تدبیر بھی اختیار نہیں کریں گے. جو سوشل ڈسٹینسنگ رکھنا ہے, جو خیال کرنا ہے ایک دوسروں کا, وہ بھی نہ کریں گے اگر انسیکیورٹی نہیں ہوگی. تو ایک لیول تک کی انسیکیورٹی اور انزائٹی جو ہے وہ ہیلپ فل ہے. ایک پہلو یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ اسپتال اوور ویلم ہو رہے ہیں. ہم نے یہاں پہ یو کے میں دیکھا ہے کہ ایک ٹائم پہ تقریباً وہاں تک پہنچ گئے تھے, کچھ علاقوں میں اسپتال اوور ویلم ہو بھی گئے تھے. لیکن کراچی میں مثال کے طور پہ آپ کے ہاں ہمارے ہاں ایک سینٹرلائز ایمبولینس سسٹم ایسا نہیں ہے جو کہ اسپتالوں کے سسٹم سے لنکڈ ہو. تو اسپتالوں کی کیپیسٹی کے بارے میں کہ اوور ویلم ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے, یہ ایک سینٹرل انفارمیشن سسٹم نہیں ہے جو ہر وقت کام کرتا ہے. ٹھیک, آپ کا جو سسٹم ہے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا اور پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا, کراچی جیسے شہر کے اندر جو سٹی پولیس آپ کی لیزون کمیٹی کہلاتی ہے, دے نیڈ ٹو ورک آن اٹ. اچھا, تیسرا پہلو آپ نے کہا تھا کہ جو معمر حضرات ہیں یا ایلڈرلی حضرات ہیں, تو دیکھیں بڑا کی میسج ہے, بزرگوں کا ہمیں خیال کرنا ہے. ماں باپ کا, دوسرے بزرگ جو ہے خاندان کے محلے میں, انہوں نے ہمارا خیال کیا جب ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک, تو بزرگوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں, بزرگوں کے ساتھ یہ سوشل وہ ہے کیوز ہیں اور سوشل ریلیشن شپ ہیں جو لوگوں کو بچاتے ہیں انسیکیورٹی سے اور برے ٹائم پہ. لیکن کچھ انسیکیورٹی رہے گی. دیٹ از دا نیچر آف دس پینڈیمک. آپ اس کو پروفیسر گھر پر ریسٹرکٹڈ رہنے سے, فرینڈز اور فیملی سے دور رہنے میں لوگوں میں پاسبلی ڈپریشن ڈیولپ ہو سکتا ہے. تو کیا آپ کوئی بیسک میتھڈ یا کوئی بیسک ٹیکنیک سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ جن سے یہ پوٹینشیل ڈپریشن اوائڈ ہو سکے؟ اچھا دیکھیں, گھر پہ زیادہ رہنے کے 2-3 پہلو ہیں. اب جیسے یو کے اندر ڈومیسٹک وائلنس زیادہ رپورٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ڈومیسٹک وائلنس ریلیٹڈ ٹو جس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ میں برداشت کی قوت ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, لوگ پہلے باہر چلے جاتے تھے, اپنے دوستوں سے ملتے تھے یا اپنے کام کاج پہ جاتے تھے, وہ ایک دوسرے سے انٹرفیس کم ہو جاتا تھا. ریلیشن شپ ڈیفیکلٹیز جو ہیں وہ ایک دم سے انٹینس آمنے سامنے نہیں ہوتے تھے, اور وہ بڑھ گیا ہے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ایک کوشچن بھی آیا آڈینس کی طرف سے, وہی پوچھتے ہیں کہ امیڈیٹ ہاؤس ہولڈ ممبرز سے اوور ایکسپوجر ہو رہا ہے, اس سے ہم اس اوور ایکسپوجر کے ساتھ کس طرح اپنی آپٹیمل مینٹل ہیلتھ مینٹین کر سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, اس میں 2-3 اپروچز ہیں. میں نے آپ کو پہلے ایک اپروچ دی تھی ایک طرح سے بیہیورل میڈیسن سے ریلیٹڈ, اسٹرکچرنگ دی ڈے. دیٹ از اسٹل ون ویری ویلڈ اپروچ. کچھ اور اپروچز ہیں جس کو آپ کہتے ہیں ایموشن مینجمنٹ اسکلز. ٹھیک ہے, یا اپنے جذبات کو یا غصے کو مینج کرنے کے جو سیلف مینجمنٹ اسکلز ہیں, وہ ویری امپورٹنٹ. تو ظاہر ہے وہ اسکوپ نہیں ہے اس کا, اور یہ مینلی سائیکولوجسٹ کی اس میں ایکسپرٹیز ایریا میں آتا ہے کہ اس کی ڈیٹیل کے اندر جائیں. لیکن 2 پرٹیکولر اسکلز ہیں, اگر آپ کے ناظرین اس کو, ان کی یوٹیوبز موجود ہیں, ان کے مختلف جو ہے وہ کتابیں موجود ہیں, آپ کو بہت اچھی انفارمیشن مل جائے گی اگر چاہیں گے. ایک چیز, ایک اسکل ہے اور ایک سائٹ ہے, وہ کہلاتا ہے مائنڈ فلنس. تو مائنڈ فلنس کو دیکھیں, اس میں بہت امپورٹنٹ لیسن ہے ایموشن سیلف مینجمنٹ کے, مائنڈ فلنس بیس اسٹریس ریڈکشن کے, MBSR کہلاتا ہے اس کو. تو دیر آر ویری امپورٹنٹ لیسنز ان اٹ. دوسرا ہے جس کو کہتے ہیں انزائٹی مینجمنٹ کی ٹیکنیک ہے, وہ کہتی ہے پروگریسو مسل ریلیکسیشن. سو اگین اس کی بھی تو ایموشن مینجمنٹ اسکلز. اوکے, لیکن اب جیسے میں اور آپ ہیں, میں یو کے میں بیٹھا ہوں, آپ پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں, ہمارے کچھ ناظرین امریکہ میں بیٹھے ہوں گے. اوکے, تو کلچرل ڈفرینسز کا بھی خیال کرنا چاہیے. تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے, کچھ ناظرین کے لیے مائنڈفلنس اور پروگریسو مسل ریلیکسیشن سے بہتر جو ہے وہ کسی ٹائپ کی میڈیٹیشن ہو. اگین دیٹس ا ایموشن مینجمنٹ
स्किल, ठीक है। जो लोग मज़हब पे इतना यकीन नहीं रखते या समझते हैं कि उनको किसी और टाइप की मेडिटेशन करना चाहिए, तो थोड़ा-सा एविडेंस है कि योगा हेल्प करती है, ठीक है, और जनरल मेडिटेशन हेल्प करती है। लेकिन वो लोग जो साइकियाट्रिक और साइकोलॉजिकल पैराडाइम्स पे यकीन रखते हैं और अब उस पे अमल करने पे तैयार है, तो बहुत अच्छा एविडेंस है माइंडफुलनेस के लिए और प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन के लिए। तो आई थिंक ये प्रोबेबली की लेसन है। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन है ऑडियंस का, वो हमने इंक्लूड किया है कि लोग बेरोजगारी के खौफ के साथ मेंटली हेल्थी कैसे रह सकते हैं? देखें, बेरोजगारी का जो खौफ है इस पेंडेमिक के ज़माने में, वो बड़ा रियल खौफ है, और जो आप सवाल कर रहे हैं उसका कोई आसान जवाब नहीं है, ठीक है। लेकिन जो की मैसेज है वो ये कि जो हमें कुदरती आफात और जो पेंडेमिक समझाती हैं, मैंने पहले पुराने टाइम पे जो आपके शहरों में फसादात हुए हैं या डिजास्टर हुए हैं जैसे अर्थक्वेक, मैंने उन इलाकों में काम किया है। जो की चीज लोगों को बचाती है इमोशनल टर्मोइल से, वो है एक दूसरे के साथ सखी होना या जेनरस होना, ठीक है। उस जेनरोसिटी में ये भी शामिल है कि अगर आप साहिब तमव्वुल है या आपकी कोई हैसियत है और आपने मुलाजिम को घर भेज दिया है ताकि आप को कोविड-19 का रिस्क कम हो जाए, तो उसको अगर पूरी तनख्वाह नहीं दे सकते तो उसको आधी तनख्वाह दें, ठीक है। आधी से ऊपर दे सकते हैं तो 3/4 दें। लोगों का ख्याल करें, लोगों के साथ जेनरोसिटी से पेश आएं। और जो मरीज हज़रात हैं उनका तजर्बा रहा होगा, जब आप डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हैं या माहिर नफ्सियात को दिखाने के लिए जाते हैं, तो उसके साथ बहुत सारी एंजाइटी और एक्सपेक्टेशंस और ये एलिमेंट कि वो आपको खुदा न ख्वास्ता गलत तो जज नहीं करेगा, ठीक है, या आपकी फैमिली से मुतालिक या आपके रिलेशन से मुतालिक बगैर एविडेंस के कोई राय तो कायम नहीं कर ले। और ये साइकियाट्रिस्ट के स्किल सेट में होना चाहिए कि वो ये जज कर सके कि कौन से मरीज के लिए आसान है, किसके लिए मुश्किल है। अच्छा, दूसरा मसला है चॉइस का। क्या आप मरीज को ये चॉइस दे रहे हैं बाद में, अगर उसको जरूरत है आपके पास वापस आने की, कि आप उस वक्त वापस आ जाए, और अगर आप उस वक्त के हालात सही हो तो मुझे फेस टू फेस देखना चाहे तो फेस टू फेस देख सकते हैं। आई थिंक चॉइस का एलिमेंट इज इम्पोर्टेंट। अच्छे खासे मरीज वो हैं जिनको आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप देख सकते हैं और संभाल सकते हैं। अब यहाँ पे जजमेंट ये है कि मरीज जिसको ये आदत पड़ गई है कि डॉक्टर को फेस टू फेस ही दिखाता है, क्या वो टेलीफोन पे या जो वीडियो पे जो आप मशवरा देंगे वो उस मशवरे पे अमल करेगा या ना करेगा। एंड आई थिंक उस पर रिसर्च की जरूरत है बिल्कुल, कि डेफिनेटली। आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड इट इन मोर डिटेल। लेकिन देखिए, जो पेंडेमिक है वो दुनिया को चेंज कर देगी, और एक चीज जो चेंज हो जाएगी वो ये हो जाएगी कि डॉक्टर, नर्सेज और जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं वो मरीजों के साथ किस तरह रिलेट करते हैं फ्यूचर में। थैंक यू प्रोफेसर रफ़ी फ़ारूकी, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि ऑडियंस इस टॉक से बहुत मुस्तफ़ीद हुए होंगे, उनको बहुत अहम मालूमात मिली होगी। होस्ट सोहेब तौहीद को इजाज़त दीजिएगा, एंड स्टे हेल्थी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।